السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں نفرت کا ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نفرت کرنے والے لوگ اسلام کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کو بتایا گیا، ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو نہ کتابوں میں پڑھا ہے نہ مسلمانوں کے کردار میں دیکھا ہے۔ اسی لیے وہ جو سنتے ہیں وہی سچ سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اسی کو حق مانتے ہیں۔ اس وجہ سے بغیر سچائی کو جانے، بغیر اندر کی حقیقت کو جانے، وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو اصل میں جو اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اکثر و بیشتر ہمارے ملک کے ہندو مذہب کے بھائیوں کی طرف سے، کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو ہے ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں، آتنکوادی کا اڈا ہے، اور یہ وہ ساری فساد پھیلانا سکھاتے ہیں۔ یہ اس لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ ان کے میڈیا والوں نے ان کو وہی ذہن میں زہر بھرا ہوا ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر وہی زہر کو ڈالا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دروازے کھولے نہیں، دل کے دروازے، ہمارے مسجد کے دروازے، ہمارے مدرسے کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھولے نہیں۔ حالانکہ حقیقت اللہ جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مسجدوں میں ہوتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہتھیار، ابھی میں بچپن سے آج میری عمر 34 سال کی ہو گئی، پوری 34 سال کی عمر میں مسجدوں کے اندر میری زندگی گزر گئی، آج تک ایک ہتھیار نہیں ملا، ایک ہتھیار مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں کا دورہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں میں سفر کیا اور نمازیں ادا کی، لیکن آج تک مجھے کبھی نظر نہیں آیا اور کبھی کسی کو نظر آئے گا بھی نہیں، اس لیے کہ مسجد کیا ہوتی ہے یہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن اور عیدین کے موقع پر لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے نا۔ ہم ان کو مسجدوں کی طرف لے آئے، ان کو بتائیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی بتائے، اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ اعتراض کرنے سے پہلے اور کوئی ٹپنی کرنے سے پہلے، انگلی اٹھانے سے پہلے، کیچڑ اچھالنے سے پہلے آپ جو ہے پہلے حقیقت کا جائزہ لیں۔ آئے مسجد کے اندر، ویلکم ہے آپ کا، مدرسوں میں آئے، ویلکم ہے آپ کا۔ کہتے ہیں نا مدرسوں کے اندر آتنکواد بنائے جاتے ہیں، ٹیررسٹ بنائے جاتے ہیں، ٹیررسٹ کا اڈا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، آپ آئیے مدارس کے اندر، دیکھیے آپ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں بھی مدرسے کے اندر 10-12 سال پڑھا ہوں، لیکن آج تک ٹیررسٹ، امن کا درس دیا جاتا ہے مدرسوں میں، انسان بنایا جاتا ہے مدرسوں میں، اور انصاف سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، انسانیت سکھائی جاتی ہے مدرسوں میں، بھائی چارہ سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسہ ٹیررسٹ کا اڈا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آئیے، ویلکم ہے آپ کا ہمارے مدرسوں میں، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کا ہمارے مسجدوں میں۔ اور مسجدوں میں آپ یہ نہیں کہ آپ یہ کہوں گے کہ ہم آئیں گے تو آپ اس وقت ساری چیزیں ہٹا لوں گے۔ بھائی آپ بغیر اطلاع کے آؤ، بغیر انفارمیشن کے آؤ، آپ بغیر کسی کو خبر دیے آپ، ویلکم ہے آپ کا۔ اور اچانک آنا چاہے آپ کی مرضی، آ جاؤ، اور جب آئیں گے تو مجھے یقین ہے، امید نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے خیالات بدل جائیں گے، آپ کی ذہنیت بدل جائیں گی، آپ کو مسلمانوں سے اور اسلام سے محبت ہوں گی۔ جو نفرت کر رہے تھے جتنی شدت کے ساتھ، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ آپ مسلمانوں سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس لیے کہ جب بھی اس ملک پہ حالات آئے، اس ملک کے کسی اسٹیٹ پر حالات آئے، پانی کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے، یا کسی اور وجہ سے حالات آئے، پریشانی آئی، مشکل گھڑیاں آئی ہے، تو اس وقت مدرسے والوں نے اپنے دروازے کھولے ہیں، مسجدوں نے اپنے دروازے کھولے ہیں، ان کا استقبال کیا ہے۔ جیسے کرونا کے پیریڈ میں اور سیلاب کے علاقوں کے اندر جب بھی حالات آئے ہیں، ایسے وقت میں مسجدوں کے اندر سونے کی جگہ دی ہے، مسجدوں کو باقاعدہ علاج کا ذریعہ بنایا ہے، علاج کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ یہ سب کیا ہے مدرسے والوں نے اور مسجد والوں نے۔ پھر بھی آپ کہتے ہو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ جب بھی اس ملک کو لہو کی ضرورت پڑی ہے، تب لہو ہم نے دیا ہے، پھر بھی یہ اہل چمن کہتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔